بسم الله الرحمن الرحيم. قوله فوق الحالة الإجمالية البسيطة إلى آخره. اعلم أن هذا النذير وأشباهه كالشجرة والنواة من حيث أن ما في الشجرة من الغصون والأوراق والأثمار مندمجة في النواة من غير تحليل وتركيب، والنواة مبدأ لكل واحد منها وكذا البحر والأمواج لا يكون مقياسا تاما لشانه تعالى بالنسبة إلى الممكنات، فإنه سبحانه متعال عن هذا القياس والمقياس لا يشبه شيء إذ لا شبه له ولا ند له ولا ضد له، لكن مداركنا القاصرة لا تخيل هذا النحو من الإجمال الذي يتقدس عن التركيب والتحليل ويتعالى عن عدم الامتياز في نحو العلم، ونتحير في إدراك هذا النحو، فاحتجنا إلى تصوير الإجمال الذي يكون هو فوق الإجمال والتفصيل الموجود في الحد والمحدود في العلم بالشيء مع عدم الامتياز عما عداه مع الامتياز. فأوردت هذه النظائر المفيدة لتصويره وتخييله في الجملة ألا يستبعد عقولنا عن تجويزه ولا تستنكر عن تحقق ما هو متعال عنه، ولا تجعلها مقياسا تاما شانه تعالى لشانه تعالى. اب یہ شرح میں قاضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ جو بات کی ہے کہ ان ذوات الجائزات بطبائعها ووجودها اضلال وآثار لذاته ووجوده تعالى، وهو كالحالة الإجمالية البسيطة. تو اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ یہ تو تم نے اللہ جل مجدہ کی تشبیہ دی ہے کل حالت سے باری تعالیٰ کی ذات کی اس حالت اجمالیہ کے ساتھ، یا باری تعالیٰ کے علم اجمالی کی اس حالت بسیطہ کے ساتھ. تو علم بھی باری تعالیٰ کی ذات کا اجمالی علم عین ذات ہے، تو یہ تو باری تعالیٰ کی ذات کی تشبیہ اس حالت اجمالیہ کے ساتھ تم یہ تو غلط اس لیے ہے کہ باری تعالیٰ تو لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل تو کوئی شے ہے نہیں، تو تم امثال دیتے ہو، باری تعالیٰ کے لیے امثال پیدا کرتے ہو. یہ ایک اعتراض ہوتا تھا، تو اس کے جواب دینے کے لیے میں نے یہ لکھا اعلم سے. پہلا جواب تو دیا کہ وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا النَّذِيرَ، کہ یہ امثال نہیں ہے، یہ نظیر ہے، مثل نہیں ہے، مثال نہیں ہے، بلکہ یہ نظیر ہے. تو اللہ جل مجدہ کے لیے مثال نہیں ہو سکتا، نظائر تو دیے جا سکتے ہیں. اور آپ نے پڑھا ہے کہ نظیر مثال کے لیے ضروری ہے کہ وہ ممثل لہو کے نوعی کا ہو، اور نظیر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ممثل لہو کے نوع سے ہو. وہ تو من وجہ تشبیہ ہوتی ہے، کسی من وجہ من الوجوہ، اور اس سے کچھ نہ کچھ شے مقصود ہوتی ہے. تو یہاں پر
ایک مقصود کے لیے یہ نظیر دے دی گئی ہے. اس نظیر پیش کرنے سے ایک مقصد ہے. تو یہ تو جواب دے دیا، لیکن اس کی تفصیل کرتے ہیں. یہ ایک نظیر ہے، اور بھی اس کی نظیریں ہیں. اجمال اور تفصیل کی، علم اجمالی اور علم تفصیلی، یعنی اجمال و تفصیل کی اور نظیریں بھی ہیں. کہ ایک شے واحد ہے، وہاں وحدت محضہ ہے، اور تفصیل کے درجے میں تکثر ہے. جیسے مثال دے رہے ہیں کہ ایک گٹھلی ہے، کھجور کی گٹھلی لے لو، یا کسی بھی درخت کا تخم، بیج، گندم کا بیج لے لو، تو وہ ایک دانہ ہوتا ہے. اب وہ دانہ جب زمین میں کسان بو لیتا ہے تو اس کے پھر اس کا ایک شجرہ نکلتا ہے، ایک تنا نکلتا ہے. تنے کے ساتھ پھر شاخیں لگتی ہیں، شاخوں میں پھر پتے لگتے ہیں، پتوں کے بعد پھر پھل لگتے ہیں. اگر پھلدار درخت ہے کسی میں پھول لگ جاتے ہیں. تو یہ ایک ہی گٹھلی ہے، ایک ہی دانہ ہے. اس ایک دانے میں یہ ساری چیزیں پیدا ہوئی. تو یہ ساری چیزیں تفصیل ہے اس اجمال کے لیے کہ یہ ساری چیزیں اس ایک دانے کے ضمن میں داخل تھیں، موجود تھیں. تو یہ اجمال کا درجہ ہے. وہ دانہ جو ہے یہ اجمال کا درجہ ہے. اور وہ جو دانہ کا تیغہ نکلا، پھر تنا بن گیا، پھر شاخیں لگ گئی اور پتے لگ گئے، اور یہ سارا قصہ، یہ پھر تفصیل کا درجہ ہے. تو یہ ایک نظیر ہے اس اجمال اور تفصیل کے لیے. حالانکہ اس دانے میں یہ ساری چیزیں داخل تو ہیں، لیکن بظاہر تو کوئی ترکیب نظر نہیں آتی کہ وہ دانہ ان چیزوں سے مرکب ہے. اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک دانے کی اجزاء تحلیلیہ ہیں. یہ اس ایک دانے کی تحلیل ہو گئی ہے تو یہ تنا اور شاخیں اور یہ چیزیں بن گئی ہیں. یہ بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ بظاہر تو کوئی تحلیل نہیں ہوئی. تحلیل تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ ایک مرکب کے تقسیم کریں، تقسیم قطعی ہو یا کسری ہو، اور اس کے اجزاء نکل آئیں. یہاں تو کسی قسم کی تقسیم نہیں ہے دانے کی، تو اسی لیے یہ ساری تفصیل کے درجے میں جو چیزیں ہیں یہ ساری داخل ہیں اس ایک دانے میں. تو وہ بمنزل اجمال ہے اور یہ بمنزل تفصیل ہے. اسی طرح ایک اور مثال بھی دیتے ہیں، نظیر دیتے ہیں
جیسے فرماتے ہیں کہ سمندر ہے اور سمندر کے اندر امواج ہیں، تو سمندر پورا بحر جو ہے یہ جتنے امواج ہیں یا اس سمندر سے جتنے ڈیم لگے ہوئے ہیں اور اس سے جو شاخیں نکلی ہیں، جو نہریں نکلی ہیں، بے شمار بے حساب نہریں نکلتی ہیں. جیسے یہ ہمارا تربیلا ڈیم جو ہے، پتہ نہیں کتنی نہریں اس سے نکلی ہیں اور کتنی زمینوں کو سیراب کرتا ہے. اسی طرح وہ منگلا ڈیم ہے، بہت بڑا پانی جمع ہو جاتا ہے، پھر وہ پانی وہ بجلی بھی نکلتی ہے اسی سے بنتی ہے، اور اس کے علاوہ نہریں بھی نکلتی ہیں. تو یہ سمندر جو ہے یہ بمنزل اجمال ہے، اور یہ جتنے امواج ہیں اس کے اندر بجلی نکلتی ہے، یہ ساری بجلی، یہ ساری نہریں، نہروں سے پھر آگے جو ندیاں نکلتی ہیں، یہ سارے بمنزل تفصیل ہے. لیکن یہاں بھی کوئی ترکیب و تحلیل تو نظر نہیں آتی ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ یہ سمندر ان تمام شاخوں سے، تمام برانچوں سے وہ مرکب ہے، یا وہ بجلی سے بھی مرکب ہے سمندر. تو اس قسم کی چیز تو نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں میاں یہ نظیر ہیں اس اجمال و تفصیل کے لیے. یہ باری تعالیٰ کے علم کے اجمالی اور تفصیلی کے جو مراتب ہیں، یہ گویا کہ اس کے لیے نظائر ہیں، نظائر ہیں. تو باقی چیزیں جو ہے باری تعالیٰ کی ذات بنسبت ممکنات کی یہ اجمال و تفصیل کا درجہ ہے کہ باری تعالیٰ کی ذات کے لیے یہ تمام ممکنات جو ہیں یہ اضلال ہیں، آثار ہیں. تو وہ ذات بابرکات درجہ اجمال ہے، اور یہ تمام ممکنات و درجہ تفصیل ہے، اضلال ہیں، آثار ہیں. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ یہ سب ممکنات سے باری تعالیٰ کی ذات مرکب ہے، اعوذ باللہ. کوئی ترکیب تحلیل نہیں ہے، جیسے ان نظائر میں کوئی ترکیب تحلیل نہیں ہے. تو بہرحال یہ نظائر ہیں، یہ مثال نہیں ہے. باری تعالیٰ ترکیب و تحلیل سے منزہ ہے. اب ان نظائر سے مقصد کیا ہے کہ اس اجمال و تفصیل کی یہ نظیریں پیش کرتے ہیں. فرماتے ہیں میاں اصل میں جو باری تعالیٰ کا علم ہے، علم اجمالی یا علم تفصیلی یا ممکنات کی حقیقت ہے، اس کو سمجھ نہیں سکتے ہم. ہمارے مدارک، ہمارے عقول قاصر ہیں اس اجمال و تفصیل کے سمجھنے سے کہ باری تعالیٰ کی ذات واحدہ ہے، وہاں وحدت واحدہ ہے، اور یہ تمام ممکنات اضلال ہیں، آثار ہیں، اور وہ اجمال ہے اور یہ تفصیل ہے. اس اجمال و تفصیل کے سمجھنے سے، اس کے حقیقت کو سمجھنے سے ہمارے عقول قاصر ہیں. اسی لیے یہ نظیریں دینی پڑتی ہیں تاکہ اس حقیقت کو سمجھا جائے. مقصد یہ ہے ان نظیروں کے پیش کرنے سے. باقی یہ نظائر ہیں، یہ کوئی
مقیاس تام نہیں ہے باری تعالیٰ کی ذات کے لیے یا ممکنات کے لیے، یہ کوئی مقیاس تام نہیں ہے. بس صرف مقصد اس سے ہمارے عقول کے عجز کو ظاہر کرنا ہے کہ میاں ہمارے عقول جو ہیں وہ ان حقائق تک پہنچ نہیں سکتے ہیں. وہ معاملہ متشابہات میں سے ہے. البتہ یہ اس طریقے سے مسئلہ سمجھانے کے لیے حکماء جو ہیں وہ یہ نظائر پیش کرتے ہیں تاکہ یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے. اجمال و تفصیل کا سمجھ آئی ہے. ترجمہ کروں گا. اعلم ان ھذا النذیر و اشباہہ، یہ نذیر کا لفظ بول کے جواب دے دیا سوال کا، یا اس کے اشباہ اور جیسے کالشجرۃ والنواۃ، جیسے شجرہ اور گٹھلی. من حیث ان ما فی الشجرۃ، اس حیثیت سے کہ شجرہ کے اندر جو بھی ہے، من الغصون، اس کے لیے ما کے لیے بیان ہے، ما فی الشجرہ جو ٹہنیاں ہیں، والاوراق پتے ہیں، والاسمار پھل ہیں، یہ سب کے سب مندمجۃ فی النواۃ، یہ سب کے سب داخل ہیں اس گٹھلی کے اندر، مندمج ہیں. لیکن من غیر تحلیل ولا ترکیب، نہ وہاں تحلیل ہے نہ کوئی ترکیب ہے. والنواۃ مبدأ لکل واحد منہا، اور یہ گٹھلی جو ہے یہ مبدأ ہے ان تمام اشیاء کے لیے، ان تمام اشیاء کے لیے. اور مثال نظیر دیتے ہیں، وَكَذَا الْبَحْرُ وَالْأَمْوَاجُ، جیسے سمندر ہے اور اس کی موجیں ہیں، یہ لا يكون مقیاسا تاما لشانہ تعالی، ان میں سے کوئی بھی مقیاس تام نہیں ہے باری تعالیٰ کی شان کے لیے، بالنسبت الی الممکنات، کہ باری تعالیٰ کی ذات کی جو نسبت آپ ممکنات کی طرف کرتے ہیں تو باری تعالیٰ کی ذات مبدا ہے، اور یہ تمام ممکنات اس کے لیے آثار ہیں، اضلال ہیں، لیکن یہ مقیاس تام نہیں ہے اس کے لیے. فإنه سبحانہ متعال عن هذا القیاس والمقیاس، کیونکہ باری تعالیٰ کی ذات ان قیاسات اور نظائر و امثال سے متعالی ہے، بلند ہے. لا یشبہہ شیء، اس کے شبہ کوئی شے نہیں ہے. اذ لا شبہ لہ ولا ند لہ ولا ضد لہ، نہ تو باری تعالیٰ کی کوئی مشابہ شے ہے، نہ اس کی ند ہے اور نہ اس کی ضد ہے، کہ وہ قدیم ہے، باقی تمام اشیاء حادث ہیں، اور وہ واجب الوجود ہیں، یہ باقی تمام اشیاء یہ ممکنات ہیں. تو واجب الوجود کے لیے ند یا ضد، واجب تو کہتے ہی اس کو کیوں، جس کی نہ ضد ہو، نہ ند ہو، نہ مثال ہو، نہ شبہ ہو. اچھا، اب وہ مقصد ذکر کرتے ہیں کہ جب یہ چیزوں کی باری تعالیٰ کے لیے مقیاس تام نہیں ہے تو پھر اس کے ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ فرماتے ہیں وہ مقصود ہے، لیکن مدارکنا القاصرۃ لا تخیل، اصل میں لا تتخیل تھا، ایک تے حذف ہو گئی ہے، لیکن ہمارے جو مدارک قاصرہ ہیں وہ خیال میں نہیں حاضر کر سکتے ھذا النحو من الاجمال، اس قسم اجمال کو، کہ ہمارے گویا کہ عقول جو ہیں، عقول قاصرہ، وہ احاطہ کریں اس قسم کے اجمال پر اور اپنے ادراک میں اس کو لے آئیں.
الذی یتقدس عن الترکیب والتحلیل، وہ اجمال جو ترکیب و تحلیل سے منزہ ہے. ویتعالی عن عدم الامتیاز فی نحو العلم لہو، اور عالی ہے عدم امتیاز فی نحو العلم میں، علم میں عدم امتیاز سے وہ متعالی ہے، منزہ ہے. کہ علم اگر ہو تو علم تو نام ہے امتیاز کا، کہ ایک شے دوسرے شے سے ممتاز ہو جائے، علم نام ہے. تو یہاں تو میاں نوات میں امتیاز کدھر ہے؟ ہاں، یا ایک ذات باری تعالیٰ ہو تو تمام ممکنات اس کے لیے اضلال آثار ہیں، تو امتیاز بین الممکنات کدھر ہے؟ باری تعالیٰ کی ذات کے درجے میں، اجمال کے درجے میں. سمجھا گئی ہے؟ اس قسم کے اجمال کو ہمارے عقول کا ادراک اور ہمارے عقول کا پہنچنا، اس سے ہمارے عقول یہ معاملہ متشابہات کا ہے، یہ عقل میں، عقل کی رسائی سے باہر معاملے ہیں. سمجھا گئی ہے؟ وَتَتَحَيَّرُ فِي إِدْرَاكِ هَذَا النَّحْوِ، اور اس قسم کے اجمال میں میاں ہمارے عقول حیران رہ جاتے ہیں، کسی نتیجے پر پہنچنے سے حیران ہو جاتے ہیں، نہیں پہنچ سکتے. اس لیے فرماتے ہیں جب عقول قاصر ہیں ہمارے اس اجمال کو سمجھنے سے، تو فاحتجنا الى تصویر الاجمال الذي يكون هو فوق الاجمال والتفصیل الموجود فی الحد والمحدود. پھر ہم محتاج ہو گئے، ضرورت پڑ گئی ہمیں کہ میاں ایک ایسے اجمال کی ہم نظیر پیش کریں جو اجمال اور تفصیل حد محدود کے اندر ہے، اس سے کچھ زیادہ ہو، اس کے فوق ہو. ہاں، اس ایسے نظیر پیش کرنے کی طرف ہم محتاج ہو گئے کہ اب عقول جو قاصر ہیں حقائق کو سمجھنے سے. وفی العلم بالشیء مع عدم الامتیاز عما عداہ، اور ایسا علم بالشیء کہ جس میں امتیاز عما عدا سے نہ ہو، ایسی شے میاں یہ کیسا علم ہوگا جس میں امتیاز بین الاشیاء نہ ہو. اس لیے یہ چونکہ ان چیزوں کے حقائق کے سمجھنے سے ہمارے عقول قاصر ہیں. ومع الامتیاز، اور تفصیل کے درجے میں آ کر پھر امتیاز ہو جائے، اجمال کے درجے میں امتیاز نہ ہو اور تفصیل کے درجے میں آ کے ہاں یہ ممکنات سارے جب تفصیل کے درجے میں آئے تو ایک دوسرے سے ممتاز ہو گئے. اس لیے میاں ہم محتاج ہو گئے بعض نظائر کے کہ ان چیزوں کی حقیقت تک تو ہمارے عقول پہنچتے نہیں کہ ایسا اجمال ہو. تو اس لیے میاں فرماتے ہیں کہ فَأَوْرَدْتُ هَذِهِ النَّظَائِرَ الْمُفِيدَةَ لِتَصْوِيرِهِ وَتَخْيِيلِهِ. قاضی فرماتے اس لیے میں نے پھر یہ نظائر جو ہیں یہ وارد کیے یہاں پر، ان کا ذکر میں نے کیا. اور یہ نظائر جو ہیں میاں یہ المفیدۃ لتصویرہ وتخییلہ، یہ صرف اس کی تصویر بنا دے گا اس اجمال کی، اور آپ کے قوت خیالیہ میں وہ اجمال جو ہے وہ تھوڑا سا آ جائے گا، حقائق تک نہیں پہنچ سکتا لیکن اس کی ایک تصویر بن جائے گی. یہ جو نوات ہے اور یا شجرہ ہے اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ تو یہ نوات کا درجہ اجمال کا ہے، اور وہ اس کی باقی ٹہنیاں وغیرہ اس کی تفصیلیں. اس قسم کی یہ مثالیں جو ہے اس سے صرف آپ اس کے قریب پہنچ جائیں گے.
حقائق تک تو نہیں پہنچ سکتے، وہ تو متشابہات میں سے ہیں، جو باری تعالیٰ کی ذات میں اجمال ہے اور جو ممکنات میں تفصیل ہے، یا یہ چیزیں تو ان کے حقائق تک پہنچنا یہ ناممکن ہے۔ وفی الجملۃ، اور کہتے ہیں خلاصہ مقصد یہ ہے کہ میاں اس قسم کی نظیریں ہم پیش کر کے اجمال و تفصیل کے لیے، تاکہ آپ کے عقول اس اجمال و تفصیل سے انکار نہ کریں کہ ایسا اجمال و تفصیل بھی ہو سکتا ہے جس میں نہ ترکیب ہے نہ تحلیل، جیسے یہ دیکھو ممکنات میں بھی ہو سکتا۔ تو ہم نے یہ نظائر پیش کیے اس مقصد کے لیے کہ کہیں آپ کہیں یار یہ تو ممکن ہی نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، تو عقل تو پہنچتی نہیں نا وہاں پر، تو عقل کے نہ پہنچنے کی وجہ سے آپ انکار کر بیٹھے۔ تو ہم نے یہ نظائر پیش کر دی کہ یہ تو ممکنات میں بھی ایسا ہے، ممکنات میں بھی ایسا ہے جو ایک مرتبہ اجمال کا ہے اور ایک تفصیل کا ہے، اور وہاں نہ ترکیب ہے نہ تحلیل ہے۔ سمجھائیے، فرماتے ہو فی الجملہ لئلا یستبعد عقولنا عن تجویزہ، تاکہ اس اجمال و تفصیل کے جائز رکھنے سے ہمارے عقول اس کو بعید نہ سمجھیں کہ یار یہ کیسے ہو سکتا کہ باری تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اجمال ہے، اور یہ سارے ممکنات اس کے اضلال اور آثار ہیں، اور یہ تفصیل ہے وہ اجمال ہے۔ یہ عقل تو پہنچتی نہیں ہے، تو پھر انکار کریں گے۔ تو قاضی فرماتے ہیں کہ جو حضور نے فرمایا کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کے عقول کے اندر ان کے عقول کے احاطے کے اندر باتیں کرو، تاکہ ان کی کھوپڑی میں باتیں چلی جائیں۔ تو یہ بات ایسی ہے کہ یہ تو عقول سے بالا ہے، اس لیے کسی نہ کسی طریقے سے تو ہم نے ان کی کھوپڑی کے اندر داخل کرنا ہے تاکہ انکار نہ کریں۔ تو اس لیے ہم نے یہ نظائر پیش کر دیے ہیں۔ وَلَا تَسْتَنْكِرْ عَنْ تَحَقُّقِ مَا هُوَ مُتَعَالٍ عَنْهُ، اور تاکہ ہمارے عقول انکار نہ کریں عن تحقق ما هو متعال عنہ، اس ذات کے تحقق، اس اجمال کے تحقق سے جو میاں ان تراکیب وغیرہ ان حالات سے بالکل وہ عالی ہے، بلند ہے۔ تو تاکہ ہمارے عقول انکار نہ کر بیٹھیں ان چیزوں سے کہ یہ تو حقائق تو ہیں، یہ الگ بات ہے کہ اس کے حقیقت تک ہماری عقل پہنچتی نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی فرماتے ہیں قاضی کہ وَلَا تَجْعَلْهَا مِقْيَاسًا تَامًّا لِشَانِهِ تَعَالَى، ہم نے یہ نظیریں پیش کی ہیں، اس کو آپ باری تعالیٰ کی ذات کے لیے مقیاس تام مت بنائیں کہ اس کے لیے تو کوئی مقیاس تام ہو نہیں سکتا۔ میاں سمجھا گئی ہے باری تعالیٰ کی شان کے لیے۔ چلو میاں قوله وعلم الانفعالي ليس المراد بالانفعال ها هنا الانفعال التجدد الذي هو من شان الهيول والهيولان، بل مجرد كونه مستفادا من الغير أي المعلوم، وهذا النحو من العلم ليس من صفات الكمالية غاية ما يقال إنه اصطلاح جديد ولا مشاحة فيه۔ اچھا، اب یہ یہاں بھی وہی بات بتا دی کہ یہ جو ممکنات موجود ہو گئے باری تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو گئے، تو حاضر عند المدرک کے معنی میں یہ باری تعالیٰ کے لیے علم بنے، اس لیے فرمایا کہ وہذا علم تفصیلی، یہ مرتبہ علم تفصیلی کا ہے۔ علم تفصیلی لہا مرتب علی العلم الاول،
اس علم اجمالی اول کے اوپر یہ مرتب ہے، یعنی اس کے مطابق ہے. اور وہ علم انفعالی یستفاد من وجودها، اور اس کو علم انفعالی کہتے ہیں. یستفاد من وجودها، اس ممکنات کے وجود سے یہ علم مستفاد ہے کہ یہ سارے حاضر اندر مدرک ہو گئے، بازار لگ گیا. تو یہ علم انفعالی کہہ دیا اس کو. اس پر اعتراض ہوتا تھا، اس کے جواب کے لیے منہیہ لکھا کہ میاں انفعال تو ہیئۃ حاصلۃ للشیء، لشیء یقبل الاثر من الغیر. انفعال تو ایک ایسی مقولہ، انفعال ایک مقولہ ہے، یہ ایک ایسی ہیئت کا نام ہے کہ جو شے دوسری شے سے اثر قبول کرے، اس قبول کرنے والے کو جو ہیئت حاصل ہو گئی ہے اس کو کہتے ہیں انفعال. اور وہ تاثیر کرنے والے کو جو ہیئت ہو گئی اس کو کہتے ہیں مقولہ فعل. تو یہ انفعال تو ما یقبل الاثر من الغیر کو کہتے ہیں. ہاں، وہ قبول اثر من الغیر کی وجہ سے جو ہیئت حاصل ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں. تو یہ تو علم انفعالی ہوا. مطلب یہ ہے کہ یہ علم گویا کہ مستفاد من الغیر ہے، اس نے اثر قبول کیا تو پھر یہ ہیئت بن گئی ہے. تو قبول والا مادہ جو ہے وہ تو حیولہ میں ہے میاں. قبول قابل کون سی چیز ہے؟ حیولہ. تو یہ تو پھر اس علم میں حیولہ نکل آیا، علم انفعالی میں، کہ انفعال تو ادھر ہوتا ہے جہاں حیولہ ہو. تو یہ علم انفعالی ہے اگر العیاذ باللہ، تو میاں یہ تو باری تعالیٰ کا علم ہے نا، علم تفصیلی. تو یہ تو باری تعالیٰ کی ذات نے قبول کر لیا اثر من الغیر کو. نہیں سمجھے ہو؟ تو جو قبول کرنے والا ہوتا ہے وہ کون ہے؟ حیولہ ہے یا حیولانی ہے. غیر سے اثر قبول کرنے والی شے یا حیولہ ہے یا جس چیز کے اندر حیولہ موجود ہو، حیولہ اس کی جز ہو. جیسے اجسام طبیعہ ہیں، آثار قبول کرتے ہیں غیر سے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ تو العیاذ باللہ پھر باری تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ حیولہ نہیں بن جائے گی اگر یہ علم ہے باری تعالیٰ کے لیے علم انفعالی. یہ اعتراض ہوتا تھا انفعالی کے لفظ پر، اس لیے اس کے لیے منہیہ لکھا جواب کے لیے کہ لیس المراد بالانفعال ہا ہنا الانفعال التجددی. وہ انفعال مراد نہیں یہاں پر انفعال کے لفظ سے جو تم نے کہا، انفعال تجددی، یعنی آنن فآنن وہ اثر قبول کرتا ہے کسی دوسرے سے. تجددی تجدید ہوتی ہے، اس میں اثر نیا نیا اثر ہو قبول کرتا ہے. الذی هو من شان الحیولہ والحیولانی، وہ انفعال جو وہ تو صفت ہے حیولہ کے لیے یا حیولانیات کے لیے. وہ انفعال یہاں مراد نہیں ہے میاں. تو پھر کیا مراد ہے یہاں پر؟ کہتے ہیں صرف یہاں پر استفادہ من الغیر مراد ہے. استفادہ من الغیر، من الغیر، کہ یہ جو علم ہے یہ انفعالی ہے، یعنی یہ مستفاد من الغیر ہے.
وہ غیر کون ہے؟ ممکنات، کہ وہ سارے ممکنات باری تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو گئے نا. سمجھا گئی ہے؟ تو ان کا حضور جو ہے بس وہ باری تعالیٰ کے لیے علم بن گیا. تو یہ مستفاد من الغیر ہے یہ علم. غیر سے مراد ای المعلوم، وہ ممکنات، معلومات. سمجھائیے. اب اعتراض ہوا کہ یہ کیسا باری تعالیٰ کا علم ہوا جو غیر سے مستفاد ہوا؟ علم تو پہلے آپ نے پڑھا ہے کہ علم صفت کمال ہے، تو یہ تو باری تعالیٰ اپنے صفت کمال میں محتاج الی الغیر ہو گیا. تو جو محتاج الی الغیر ہو تو واجب نہیں ہوتا. تو یہ تو اور خرابی لازم آ گئی. اس کا جواب دیتے ہیں کہ وَهَذَا النَّحْوُ مِنَ الْعِلْمِ لَيْسَ مِنْ صِفَاتِهِ الْكَمَالِيَّةِ. یہ جو علم ہے یہ باری تعالیٰ کی صفات کمالیہ میں سے نہیں ہے میاں. حقیقتاً یہ باری تعالیٰ کی صفت نہیں ہے. اس کی نسبت باری تعالیٰ کی طرف ایسے مجازاً ہوتی ہے، اور یہ مجاز ایک اصطلاح بنایا ہوا ہے حکماء نے. سمجھ آئیے. یہ جو علم ہے یہ باری تعالیٰ کے لیے علم حقیقی نہیں ہے میاں. علم حقیقی وہی ہے جو علم اجمالی ہے، اور وہ باری تعالیٰ کی ذات کا عین ہے. سمجھا گئی ہے؟ اس لیے فرمایا وَهَذَا النَّحْوُ مِنَ الْعِلْمِ لَيْسَ مِنْ صِفَاتِهِ الْكَمَالِيَّةِ. یہ صفات باری تعالیٰ کے صفات کمالیہ میں سے نہیں ہے، کیونکہ یہ تو معلوم کا عین ہے نا. حاضر عند المدرک کون ہے؟ یہ ممکنات. تو یہ تو ممکنات کا عین ہے. نسبت اس کی باری تعالیٰ کی طرف یہ ایک اصطلاح ہے حکماء نے بنائی ہے، اور نہ حقیقتاً میں یہ باری تعالیٰ کے لیے صفت کمال نہیں ہے. باری تعالیٰ کا علم ہے نہیں. غایت ما فی الباب ما یقال، انتہائی بات جو کہی جائے گی وہ یہ کہی جائے گی کہ انہ اصطلاح جدید، یہ اصطلاح جدید ہے کہ اس کی نسبت باری تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں، ورنہ یہ حقیقتاً باری تعالیٰ کا علم نہیں ہے. سمجھ آئیے. ولا مشاحۃ فی، اصطلاح کوئی بنائے تو بنا، اصطلاح میں کیا بخل ہے. چلو یہ آگے پھر شرح ہے. یہ باری تعالیٰ کے علم کا مسئلہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ہے. ختم ہو گیا.